کسی کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو، اپنے بچے کے ساتھ ایسی مخلص ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ عورت کا سوسائٹی میں کوئی اور کردار مانو یا نہ مانو، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ خدا کی قسم بچہ پیدا کر کے اس کو پالنا، یہ عورت کے سوا کسی کے باپ میں بھی دم بولو نہیں ہے۔ یہ 2 دن پال کے دکھا دو، کہتے نا میں ابا ہوں، میں کیا ہوں، مجھ سے ملیے، میں بچے کا باپ ہوں۔ بہت اچھا ہے، ہم تو آپ کی بھی فضیلت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم خود باپ ہیں، لیکن جب پیدا ہوا تھا 2 دن تو اپنی گود میں رکھ کے دکھاتا ہے اس کو، خالی صرف 2 دن خودکشی کر لیتا کھڑکی سے چھلانگ لگا کے، میں مر جاؤں گا ابھی۔ پال سکتے ہو، دودھ پیتا بچہ ہے نا، 2 دن فیڈر سے دودھ پلا دو اس کو، 2 دن پالو آپ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جاؤ گے۔ آپ بولو گے میں ملک فتح کر سکتا ہوں، میں ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہوں، میں بم بنا سکتا ہوں، میں کہیں بم رکھ کے آ سکتا ہوں، میں فدائی حملے میں پھٹ سکتا ہوں، میں تو یہ بچہ نہیں پال سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا عورت کے لیے اتنے مشکل عمل کو، جس کا میں اور ابھی آپ تصور کر سک رہے ہیں، بھی گود میں بچہ ہے نہیں نا، گود میں بچہ ابھی ہے نہیں، بچہ غیر مقلد ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ جو اہل حدیث بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بچے کیا ہوتے ہیں؟ غیر مقلد۔ دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر ہر بات پہ دلیل مانگتے ہیں۔ بھائی ہمارے بہت سے دوست اہل حدیث ہیں، کوئی طنز مقصد نہیں ہے، تھوڑا سا ہماری عادت ہے مذاق کرنے کی، یار اتنا تو چلتا ہے نا۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی ہے نا، یہ کوئی فکری اختلاف نہیں ہے، یہ مزاجوں کا اختلاف ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے، بولتا جاؤ میری مرضی، میں ٹانگیں چوڑی کروں پتلی کروں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کہ حضرت جی نے فرمایا، فلاں مجتہد نے فرمایا، مجھے حدیث کا حوالہ چاہیے۔ حدیث دو گے بھی تو اس کو سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو، تو یہ بچہ غیر مقلد ہوتا ہے۔ پھر بڑا ہو کر وہ دیوبندی بن جاتا ہے، تھوڑی سی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز جائز ہے، جیسے بریلوی حضرات ہمارے کرتے ہیں نا، 30 40واں کہتے ہیں، براڈ مائنڈڈ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ، کہ یار سب ٹھیک ہے یار، اور اتنا سخت بھی نہیں ہوتا جیسے اہل حدیث ہوتے ہیں، تو تھوڑا بیچ میں آ جاتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے نا، تو دنیا میں اتنے تجربے اور اتنا کہتا ہے سب سیٹ ہے یار، سب کیا ہے، کوئی تیجا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک۔ تو خیر چھوٹا بچہ آپ اس کو دیکھو، بے وقت روئے گا، حالانکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دن میں سو رہے ہوتے ہیں، ٹیں 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 بلا وجہ کی لگا کے رکھنا، پتہ ہی نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تیرے سر میں درد ہو رہا ہے، تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا، مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ، بلا وجہ ٹیں ٹیں ٹیں، گود میں اٹھاؤ چپ، ابے چیخ تو ایسے رہا تھا جیسے تجھے کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ، گود میں اٹھاتے ہی وہ کدھر گئی تیری بیماری، تو گھننا ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے مجھے گود میں اٹھاؤ، بس چھوٹا سا بچہ 1 ہفتے کا بچہ، اس کو کمبخت کو یہ شعور ہے کہ جب ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے، گود سے اتارا ہوا ہے تو وہ صرف ماں کو ٹینشن دینے کے لیے کہ یہ سوئے نہیں کسی طریقے سے، صرف یہ ٹینشن کہ یہ سو کیوں رہی ہے، یہ آرام سے پڑی ہوئی۔ اور اکثر جب ماں کھانا کھاتی ہے نا، بچے ٹیں اس وقت شروع کرتے ہیں، 1 ہفتے کے بچے کی بات کر رہا ہوں، اس کو یہ شعور ہوتا ہے سگنل کہ میری اماں تمیز سے بیٹھ کے چونکہ کھانا کھا رہی ہے تو تمیز تو ہونی نہیں چاہیے، یہ کیا بات ہے، سکون کیوں مل گیا اس کو، تو پھر ماؤں کو غصہ آتا ہے، بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو۔ لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ ماں ہمیں نہ ملے نا، تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ فنٹر گیری ہماری ختم ہو جائے،
اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں, ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, جو 30 مہینے ہیں نا, 30 مہینے حمل سے لے کے, جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں, الٹیاں اور سر چکرانا اور 20 مسائل حمل کے بعد شروع ہو جاتے ہیں, اس سے لے کے ولادت تک, یعنی قرآن کے مطابق 30 مہینے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے, وہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے. اور ہم گھنے بن کے اپنی ماؤں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. آپ کوئی ملازم رکھ لو یار, تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا. سر آپ نے کھانا ہے کھا لیں, نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا, کوئی بات نہیں ہے. کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ شدہ, جب بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان, تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں, ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں. ناشکرا اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی, سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے. آج باس کا موڈ تھوڑا آف ہے یار, سر سے ذرا احتیاط سے بات کرنا. یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے, نہیں چل رہا. ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک, نہ ماں کے ساتھ. الٹا اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ. ماں اگر مر گئی ہے, وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے, کوئی ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. انت ومالک لابیک, حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, حدیث میں تو جو کما رہا ہے کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے. تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے. اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے جی ہمارے ابا کا بزنس تھا جو ہم نے ترقی دی ہے, تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے نا جا کے. کوئی دینے دیتا آپ کو؟ آپ جا کے شاپ پہ بیٹھتے کسی کی کہ اس کو ہم ترقی دے کے بڑھائیں گے, وہ دکان سے نکال دیتا. بھائی تو کون ہے؟ یہ چلتا ہوا بزنس باپ نے آپ کے حوالے کیا تھا جو پھر آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو پہلے اس میں کچھ جان تھی جو آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا, اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے. تو والدین بھی ڈکشنری سے نکل رہے ہیں. بدتمیزیاں, لڑکیاں ماؤں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی, بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے, میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے نا, تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے. طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں, باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر. اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورغلا رہا ہے, تو بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئے. وہ کہیں ابا وہ ہماری ماں ہے, آپ کا اس سے اختلاف ہوگا, ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو, ایک دوسرے کے حقوق دینے میں. اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے, باپ سے نہیں ملنے دے رہی, چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے.
میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا 27 سال کے بعد مجھ سے آ کے ملا ہے, سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کرے, نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کرے. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی. قرآن کہہ رہا ہے میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے. اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے دوسرا کچھ سنا ہی نہیں ہوتا, تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. آتے ہیں لوگ میرے ساتھ کہ جی ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی, میں اپنے باپ سے 5 سال سے نہیں ملا, میں 10 سال. میں نے کہا تو کیوں جہنم خرید رہا ہے اپنے لیے بھائی, کیوں جہنم کی آگ خرید رہا ہے؟ کہ میری ماں نہیں ملنے دیتی. میں نے کہا اماں کو بولو بھائی میں تو ملوں گا. سب سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا رکھا بھائی؟ والدین کا. لیکن سب سے پہلا کس کا ہے؟ اللہ کا حق.